دھرنے والوں سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے، وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ ہو گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے 2 دن میں جانی و مالی نقصان کی ذمہ دار ایک عورت ہے۔ کس طرح کے لوگ احتجاج کرنے آئے ہیں سب نے دیکھ لیا، ان کی کوشش ایک ہی تھی کہ کسی طرح لاشیں گریں۔ پی ٹی آئی کارکنان علی امین گنڈاپور کو ڈی چوک تک جانے پر قائل کرنے میں ناکام۔ کارکنان کی بڑی تعداد طویل انتظار کے بعد مایوس ہونے لگی۔ انتظامیہ نے پی ٹی آئی کارکنان کو ڈی چوک سے پیچھے دھکیل دیا۔ کارکنان بلو ایریا میں موجود پیچھے ہٹنے پر مجبور۔ پی ٹی آئی کے کچھ کارکنان زیرو پوائنٹ کی طرف واپس چلے گئے۔ علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کارکنان کے درمیان موجود نہیں۔ دونوں کہاں گئے؟ کارکنان میں تشویش کی لہر۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی احتجاج کے تناظر میں حکومتی حکمت عملی پر غور ہوگا۔ ملک کی مجموعی سیاسی امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان خون ریزی افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پرتشدد کارروائیاں ناقابل قبول اور انتہائی قابل مذمت ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شہید رینجرز اہلکاروں کی نماز جنازہ میں شرکت۔ کہا پوری قوم رینجرز اور پولیس کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے شہداء کے جسد خاکی کو کاندھا دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات اور دیگر حکام بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کا بیلاروس کے صدر کے اعزاز میں عشائیہ، بیلاروسی وفد اور پاکستانی کابینہ کے ارکان نے شرکت کی۔ پولیس کو مظاہرین سے نمٹنے کا اختیار مل گیا۔ ڈی چوک تک پہنچنے والے پی ٹی آئی مظاہرین کے خلاف ٹریک ڈاؤن کی حکمت عملی تیار۔ ذرائع کے مطابق ڈی چوک کے اطراف سیکٹرز میں قائم تمام مارکیٹس بند کرا دی گئیں۔ پاک فوج نے ریڈ زون میں پارلیمنٹ ہاؤس سمیت اہم سرکاری عمارتوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ انتشار پھیلانے والوں کو موقع پر گولی مارنے کے احکامات۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قیادت کرنے والوں سمیت اہم رہنماؤں کی گرفتاری کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور مری میں کل بھی تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو فوری رہا نہیں کیا جا سکتا تو انہیں بہتر سہولتیں دی جائیں۔ بانی پی ٹی آئی کو 36 گھنٹے سے سیل کے اندر رکھا گیا ہے، باہر نہیں نکالا گیا۔ ہماری ملاقات میں بانی پی ٹی آئی کی بشرا بی بی سے بات چیت نہیں ہوئی۔ ہمارے ذریعے علی امین گنڈاپور سے بات کی اور تجاویز دیں۔ بیرسٹر سیف کی آف دی ریکارڈ میں گفتگو۔ کہا حکومت کی جانب سے سنگجانی پر دھرنے کی تجویز آئی تھی۔ بانی پی ٹی آئی بھی سنگجانی میں احتجاج کے لیے تیار تھے۔ آج صورتحال تبدیل ہوئی، حکومت سنگجانی سے پیچھے ہٹ گئی۔ شیل یا کنچے چلا کر کسی کو رہا نہیں کرا سکتے، ریاست کا صبر نہ آزمائیں۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر کا کہنا ہے ریاست کی کوئی کمزوری نہیں، دہشت گردوں اور افغان شہریوں کو ڈھال کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ بی بی آئی ہے لاشیں اور خون لینے، اسی لیے علی امین کو کہتی ہے لیڈ کریں۔ آپ آئیں، ڈی چوک آئیں، ہم کنٹینر کے آگے کھڑے ہیں، پیچھے نہیں۔ پی ٹی آئی مظاہرین کی بڑی تعداد ڈی چوک پہنچ گئی۔ پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ، مظاہرین کا راستہ روکنے کی کوشش۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور مظاہرین کی قیادت کر رہے ہیں۔ قافلہ ڈی چوک کے قریب، علی امین گنڈاپور سے قافلہ آگے نہ بڑھانے پر کارکنان کی تکرار۔ قافلہ جلد ڈی چوک لے جانے پر اصرار۔ علی امین گنڈاپور نے کہا بانی پی ٹی آئی کے احکامات تک ہم نے ڈی چوک سے آگے نہیں جانا۔ بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ پرامن رہنے کا درس دیا۔ پرامن احتجاج میں غلط لوگ شامل کرائے جائیں گے جو ماحول خراب کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرامن طریقے سے دھرنا کرنے دو، کسی کا باپ بھی ہم پر ظلم کا نظام مسلط نہیں کر سکتا۔ حقلہ انٹرچینج کے قریب پولیس پر حملے کا مقدمہ تھانہ ٹیکسلا میں درج۔ بانی پی ٹی آئی، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور اور دیگر نامزد حقلہ انٹرچینج کے قریب ایک اہلکار جاں بحق اور دیگر زخمی ہوئے۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی سمیت 14 دفعات شامل۔ ایف آئی آر کے مطابق حملہ آور اسلحے سے لیس تھے، پولیس پر ڈنڈوں اور پتھروں سے حملہ کیا، کانسٹیبل مبشر کو اغوا کیا، حقلہ پل کے نیچے پھینک کر فرار ہوئے۔ کانسٹیبل مبشر کو اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بر نہیں ہو سکے۔ تھانہ نیو ٹاؤن کے مقدمے میں بانی پی ٹی آئی کا مزید 6 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔
انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے 28 ستمبر کے احتجاج سے متعلق مقدمے کی اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کو 2 دسمبر کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ بانی پی ٹی آئی کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ آج مکمل ہوا تھا۔ بیلاروس کے صدر کو بھی پاکستان کی صورتحال پر تشویش۔ معزز مہمان نے کہا ہمیشہ پاکستان کی صورتحال پر تشویش رہی ہے، تازہ واقعات کا بھی جائزہ لے رہے ہیں۔ بولے وہی ملک سلامت رہیں گے جن کے عوام متحد ہوں گے۔ عالمی طاقتیں پاکستان کی موقف سے خوش نہیں۔ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان مضبوط تعلقات ہیں۔ معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر عمل درآمد میں تیزی سے پیش رفت کرنی ہے۔ زراعت اور دفاعی پیداوار کے شعبوں میں تعاون بڑھانا ہوگا۔ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ وفود کی سطح پر بات چیت کا اعلامیہ جاری۔ دو طرفہ تعلقات کی موجودہ رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ اہم علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا بیلاروس کے صدر کا پاکستان کے عوام کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ دونوں ملکوں کے درمیان معاہدوں پر پیش رفت کے لیے 2 ہفتے بعد وفود کی سطح پر بیلاروس میں ملاقات ہوگی۔ عدلیہ کا کردار انصاف کا دفاع اور دراندازیوں کی فوری مزاحمت کرنا ہے۔ جج کی بہادری کا اندازہ دباؤ اور مداخلت کے خلاف ثابت قدم رہنے سے لگایا جا سکتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس میں اضافی نوٹ لکھا ذوالفقار بھٹو کا مقدمہ سیاسی ٹرائل کی کلاسک مثال ہے۔ سیاسی ٹرائل میں من پسند نتائج کے لیے غیر شفاف طریقے آزمائے جاتے ہیں۔ عموماً سابق اتحادیوں کے ہی بیانات لے کر گواہ بنایا جاتا ہے۔ بھٹو کیس میں تفتیش کی منظوری غیر قانونی طور پر دی گئی۔ بھٹو نے خود کہا تھا صحرا میں پھول نہیں کھل سکتے، آئین کی چھتری تلے ہی عدلیہ آزاد رہ سکتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا امرانہ دور میں ججوں کو یاد رکھنا چاہیے ان کی اصل طاقت عہدے پر فائز رہنا نہیں، آزادی قائم رکھنا ہے۔ جسٹس دوراب پٹیل نے بھٹو کیس میں جرات مندی سے اختلاف کیا۔ بھٹو ریفرنس کا تفصیلی فیصلہ 5 جولائی کو جاری ہوا تھا۔ پاکستان میں موجود سری لنکا نے ٹیم کا واپسی کا فیصلہ۔ پاکستان شاہینز کے خلاف باقی 2 ون ڈے میچز نہیں کھیلے جائیں گے۔ سری لنکن کرکٹ بورڈ نے اپنی اے ٹیم کو پاکستان سے واپس بلا لیا۔ ذرائع نے بتایا پی سی بی اور سری لنکن بورڈ نے مشاورت کے بعد دورہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ سری لنکا اے ٹیم کو کل اور 29 نومبر کو اسلام آباد میں ون ڈے میچ کھیلنا تھا۔ چیمپئنز ٹرافی کے مستقبل کا فیصلہ جمعے کو ہوگا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے بورڈ میٹنگ طلب کر لی۔ بورڈ میٹنگ کا ایجنڈا تمام بورڈ ارکان کو بھیج دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے شیڈیول سمیت مختلف آپشنز پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ آپشنز میں ہائبرڈ ماڈل، منتقلی اور التوا شامل ہے۔ بھارت ایونٹ کے لیے پاکستان آنے سے انکار کر چکا۔ پاکستان نے ہائبرڈ ماڈل تسلیم نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آئی سی سی کو براڈ کاسٹرز کی جانب سے دباؤ کا سامنا ہے۔ زمبابوے میں شاہینوں کا پلٹ کر وار۔ پاکستان نے دوسرے ون ڈے میں زمبابوے کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی۔ گرین شرٹس نے 146 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ سائم ایوب کی شاندار بیٹنگ، 113 رنز کی دھواں دار اننگز کھیلی۔ سائم نے پاکستان کی طرف سے تیسری تیز ترین سینچری کا ریکارڈ بھی برابر کر دیا۔ عبداللہ شفیق 32 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے۔ پاکستانی اسپنرز کا بھی خوب جادو چلا، 9 وکٹیں لے کر میزبان ٹیم کو 145 رنز تک محدود رکھا۔ ڈیبیو کرنے والے ابرار احمد نے 4 شکار کیے۔ سلمان علی آغا نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ سائم اور فیصل اکرم نے 1-1 شکار کیا۔ پاکستان نے 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ فیصلہ کن مارکا جمعرات کو ہوگا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخ کی سب سے بڑی مندی، 100 انڈیکس میں 3505 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 95,000 کی سطح سے بھی نیچے آ گیا۔ مارکیٹ 94,574 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ کاروبار کے دوران 3899 پوائنٹس کی کمی بھی دیکھی گئی۔ جماعت اسلامی نے پاناما اسکینڈل کے معاملے پر نیب سے رجوع کرنے کی حامی بھر لی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے پاناما اسکینڈل سے متعلق درخواست نمٹا دی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے پاناما اسکینڈل کے بعد مخصوص کیس میں جے آئی ٹی بنائی گئی، باقی مقدمات کہاں گئے معلوم نہیں۔ نئی ترامیم کے مطابق نیب ہی معاملے کو دیکھ سکتا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا نیب سے داد رسی نہ ہو تو سپریم کورٹ کے بجائے ہائی کورٹ جائیے گا۔ پاک افغان سرحد سے خوارج کے گروہ کی دراندازی کی کوشش، سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی میں 3 خوارج مارے گئے۔
ISPR کا کہنا ہے گروہ شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل سے داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا. پاکستان بار بار مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے لیے کہہ چکا. توقع ہے افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین خوارج کو استعمال نہیں کرنے دے گی. صدر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. ملک کے بالائی علاقوں میں سردی نے پنجے گاڑ لیے. اسکردو میں درجہ حرارت -5 تک گر گیا. استور اور گوپس میں -4، گلگت اور کالام میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. سوات کی وادی کالام میں برف باری کے بعد ہر سو سفیدی. سیاحوں نے جنت نظیر وادی کا رخ کر لیا. ٹھنڈے ٹھار موسم کا لطف اٹھایا. حزب اللہ اور اسرائیل میں جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کے باوجود اسرائیلی طیاروں کی بیروت پر بمباری. 24 گھنٹے میں 31 افراد شہید ہوئے. لبنان میں جنگ بندی معاہدے کی منظوری کے لیے آج اسرائیلی کابینہ کا اجلاس ہوا. جنگ بندی کے امکان پر خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی. برنٹ خام تیل کی قیمت 2.5% کم ہو کر $73.2 فی بیرل پر آ گئی. امریکی WT خام تیل کی قیمت 2.6% کم ہو کر $69.2 فی بیرل ہو گئی. اسرائیلی دہشت گردی کا شکار غزہ والوں پر نئی مشکل آن پڑی. 2 دن سے جاری بارش سے درجنوں علاقے زیر آب آ گئے. 10,000 خیمے بہہ گئے. خان یونس، دیر البلا اور رفح میں سیلاب سے 4.5 لاکھ افراد متاثر. بے گھر افراد کو موسم کی سختی کے ساتھ خوراک کی قلت کا بھی سامنا. فلسطینی حکام نے بین الاقوامی برادری سے مدد کی اپیل کر دی. شمالی غزہ میں اسرائیلی طیاروں کی بمباری میں 11 فلسطینی شہید ہوئے. ڈونلڈ ٹرمپ کو صدر منتخب ہونے کے بعد پہلا بڑا ریلیف مل گیا. 2020 کے الیکشن میں مداخلت کا کیس ختم. عدالت نے اسپیشل کونسل کی درخواست قبول کرتے ہوئے انتخابی بغاوت کا مقدمہ خارج کر دیا. پروسیکیوٹر نے خفیہ دستاویزات کا مقدمہ بھی خارج کرنے کی اپیل کی. کہا آئین کا تقاضا ہے صدر پر غیر ضروری طور پر کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ نے میکسیکو اور کینیڈا سے درآمدات پر 25%، چین سے آنے والی اشیاء پر 35% ٹیکس لگانے کا اعلان کر دیا. کہا 20 جنوری کو دستخط کر دوں گا. بنگلہ دیش میں طلبہ گروپوں میں خونی تصادم. ڈھاکہ کی سڑکیں پھر میدان جنگ بن گئی. طلبہ کا ایک دوسرے پر ڈنڈوں سے تشدد. حکام نے بتایا 3 کالج کے طلبہ تنظیموں میں جھڑپیں ہوئیں. ڈاکٹر محبوب الرحمان ملا کالج کی انتظامیہ نے اپنے 3 طلبہ کی ہلاکت کا دعویٰ کر دیا. پرتشدد واقعات میں 100 سے زیادہ طلبہ زخمی ہیں. کشیدگی کے باعث پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی. اور کراچی چڑیا گھر کی ہتھنی مدھوبالا سفاری پارک منتقل. ہتھنی کو کنٹینر میں سفاری پارک لایا گیا. خصوصی انکلوژر اور سوئمنگ پول بنایا گیا ہے. سفاری پارک میں مدھوبالا کی بہنیں سونیا اور ملائکہ پہلے سے موجود. میئر کراچی کا کہنا ہے مدھوبالا کو سفاری پارک منتقل کرنے کا سہرا فورٹ پاس کو جاتا ہے. بلائنڈ T20 ورلڈ کپ کے گروپ میچز جاری. پاکستان ٹیم کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی. پاکستان بلائنڈ ٹیم نے 146 رنز کا ہدف 13ویں اوور میں پورا کیا. محمد صفدر نے 42 اور نعمت اللہ نے 34 رنز کی اننگ کھیلی.